السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد۔ ولقد نعلم ولقد خلقنا الانسان، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، ونعلم، اور ہم جانتے ہیں، ما توسوس به نفسه، اس کے ذہن و قلوب میں جو وساوس انگرائیاں لیتے ہیں ہم ان سے بھی آگاہ ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور اس کے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول
جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو بھی قول اس کی زبان سے نکلتا ہے، اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، مگر اس کے پاس ایسے نگہبان ہیں جو کوئی کبھی کوتاہی کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بانگنت لا تعداد حمد و ثنا ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ، جس ہستی کے مقدس و متعلقی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے والا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مرتبہ پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس زبان نہیں، یا کبھی جانوروں کے پاس سے جب گزر رہے ہوتے ہیں، ادھر توجہ کر لیا کریں، اگر وہ دھوپ میں کھڑے ہیں تو کھڑے، پیاس لگی ہے تو کسی نے چارہ ڈالا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ڈالا تو بھوکے کھڑے۔ کہاں درد ہے، کہاں تکلیف ہے، آپ کو احساس ہو تو آپ محسوس کر لیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کو آگے نہیں کہنا کہ مجھے تکلیف ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ انسان کو تھوڑی سی پین ہو، اسی وقت ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی پوری کنڈیشن بتلاتا ہے، اپنے پورے حالات اس کے سامنے رکھتا ہے، مجھے یہاں یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، اس کے لیے میرے علاج معالجے کی مجھے ضرورت ہے، ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں مجھے مشورہ دیں۔ یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ یہی زبان ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ، زیادہ باتیں نہیں، ایک کلمہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اوبقت دنیاہ و آخرتہ"، ایک کلمے کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ صرف ایک کلمہ کہا ہے، بس اور کچھ نہیں کہا، ایک کلمہ کہا، ایک جملہ کہا، ایک کلمہ کہا، آسمانوں کے رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک زبان۔ زبان الم نجعل لہ عینین، کیسی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سے اور انسان تجھ سے سوال کر رہے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا انسان ہم نے دو آنکھیں تجھے نہیں دی، تجھے زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ ہونٹ کتنی بڑی نعمت ہے، جب چاہو تالا لگا دو زبان کو، جب چاہو بولو۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے تو پھر کیا کیسا پتہ لگتا ہے؟ ہونٹ نہ ہو تو پتہ کیسا لگتا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا انسان کی آنکھیں نہیں دی اسے؟ ولسانا وشفتین، اسے زبان دی ہے اور ہونٹ دیے ہیں۔
اور اپنی زبان کو روکنے کے لیے اس کو مضبوط ہونٹوں کا تارا دیا ہے، اور اس تارے سے بھی پہلے مضبوط دانتوں کی باڑ دی ہے تاکہ اس کی زبان ہمارا نہ ہو سکے۔ اب ہمارا اس نے خود ہی کر دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ نجات کس میں؟ ایک روایت میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہا من نجا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ فأخذ بلسانه، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، فرمایا کف علیک ھذا، اپنی اس زبان کو روک کے رکھ، اس زبان کا استعمال اچھا کر، اس زبان کی کاٹ سے بچ جاؤ، اس زبان سے کسی کو لعنتی نہ کہو، اگر کسی کو لعنتی کہو گے تو وہ لعنت آپ کے اوپر لوٹ کے آئے گی، اگر کسی کو برا بھلا کہو گے تو آپ کی حسنات جو نیکیاں آپ نے کی ہیں، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی نیکیاں، جو آپ نے حسنات اور نیکیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، ان ساری کی ساری نیکیوں کی تباہی اور بربادی کے لیے صرف تیری زبان کی طرف۔ یوں سمجھیے کہ یہ زبان ایک ایسی نہر ہے جو آپ کی نیکیوں کو بہا رہی ہے، کبھی چغلیاں کر رہا ہے تب نیکیاں بہ رہی ہیں، کسی کے اوپر لعن طار کر رہا ہے تب نیکیاں بہ رہی ہیں، کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے تب نیکیاں خراب ہو رہی ہیں، یعنی اتنی نیکیاں کر نہیں پاتا جتنی نیکیاں زبان کی وجہ سے اس کی بہ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ صحابی رسول کہنے لگا من نجا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا کف علیک لسان، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ صحابی کہتا ہے اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اللہ کے رسول کیا ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو کی وجہ سے ہمارا مواخذہ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا هَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اللہ کی جہنم میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، چہروں کے پر گھسیٹ کے، اور ایک حدیث میں آتا ہے إِلَّا عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ، ان کی ناک کو گھسیٹ کے زمین کے اوپر رگڑتی ہوئی کھینچ کے اللہ کے فرشتے اسے جہنم نصیب کر دیں۔ یہ کن لوگوں کا حال ہوگا؟ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، وہ لوگ جن کی زبانوں کی کاٹ لوگوں کی عزتیں خراب کرتی ہے، لوگوں کے آنگن نوچتی ہے، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، لوگوں کے جناب اٹو لگا لگا کے پھر آگے سے زبان سے آگ کے شرارے نکال نکال کے ان کو معاشرے میں خراب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان کی کاٹ کی وجہ سے اسے ناک کے بل گھسیٹ کر اللہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، یہی زبان ذکر الہی سے تر رہے تو پھر کہاں انسان پہنچتا ہے؟ قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آئے گا، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، نامہ اعمال چیک کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، 99 رجسٹر ہیں، 99 رجسٹر، ایک کم 199 سجلن، 99 رجسٹر ہیں، تا حد نگاہ ایک رجسٹر لمبا ہے، سارے کے سارے رجسٹر اس کی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے بھرے پڑے ہیں، اور فرمایا جب دیکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کہیں گے انظروا، اے میرے فرشتوں دیکھو، حل لہو من حسنہ، کیا اس کی کوئی ایک نیکی ایسی ہے؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نامہ اعمال سے ایک نیکی نکلی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بطاقہ ہے، بطاقہ ایک چھوٹی سی پرچی ہے،
کی، اس نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا. زبان سے کیا کہا تھا؟ زبان سے ادا کیا تھا لا الہ. پڑھ لیں ذرا آپ بھی، لا الہ الا اللہ. اللہ اس نے اپنی زبان سے یہ ادا کیا ہوا. وہ اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات ایک بتاتے کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرمائیں گے جاؤ پھر میرے بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دو، اور میں نے اپنے اس بندے کی اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اسے جنت کا داخلہ دیا. وہ لا الہ الا اللہ بھی کہاں سے ادا ہوا؟ زبان سے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. دو کلمات ایسے ہیں جو میزان میں بڑے بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ زبان سے. زبان ایک ایسی نہر ہے نیکیوں کو بہانے والی اور نیکیوں کے حصول والی. زبان سے نیکیاں کا ذکر اذکار کرتا جا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں. اب مرضی ہماری ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ جو کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. قرآن کریم کی سورۃ قاف ہے 26واں پارہ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رقیب عتید اللہ کے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کے وہ دو فرشتے مقرر کرنا وہ بندے تیری زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو لکھ رہے ہیں. بندہ یہ سوچتا ہے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں جہدے بارے میں گل کرتے ہیں وہ کہڑا پتہ لگنا ہے، میں وہ جو مرضی کر دیا پر سچے اڑا دیا عزت خراب کر دیا آپ کو ریزی کر دیا انہوں کہڑا پتہ لگنا ہے. میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ تو نہیں سن رہا، لیکن اللہ کی قسم عرش واللہ کا رب بھی سن رہا ہے، کرام کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس کو تو نہیں پتا چلا لیکن دیکھ تو نے اپنے لیے کتنا نیکی کا سامان تیار کیا ہوا ہے. لوگ بڑی آسانی سے اپنے پارٹنروں کی، دوستوں کی، ساتھیوں کی، رشتہ داروں کی چگلیاں، گھیرتیں، پگڑیاں اچھالنا اور ان کی عزتوں کو خراب کرنا اور زبان سے ایسے ایسے جملے نکالتے ہیں جو جملے ساری زندگی مٹتے ہی نہیں ہیں. ایسے اور یہ بات یاد رکھے زبان کی کاٹ بڑی سخت ہے. میں نے جمعے کے اندر میں نے بتایا بھی تھا جب لسان اشد من السنان. زبان کی جو کاٹ ہے یہ تلوار کے کاٹ سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صالحیت میں کچھ شک ہے؟ جن کے تقدس اور پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے آسمانوں سے رب کائنات نے قرآن کی 18 آیات قرآن بنا کے نازل کی ہیں. اس عائشہ صدیقہ کی نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی اس کے اندر کچھ شک ہے؟ جب آپ امتحان لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اسلام کرام سے مشاورت کی کہ تم عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. بریرہ لوٹی سے پوچھا جو بریرہ اپنے گھر میں خدمت کرتی کیونکہ خادمہ تھی اور خادم کو زیادہ پتا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بریرہ آپ بتاؤ آپ نے عائشہ کو کیسے پایا؟ بریرہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے تو عائشہ کو ایسے ہی پایا ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے تاکہ دادن و تاکلہ، بکری آتی ہے آگے آٹا کھا جاتی ہے. ایسی بولی بالی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا عمر آپ کیا کہتے ہو؟ بلکہ حضرت عمر سے جب آپ نے سوال کیا تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہلے میرے سوال کا جواب جی بتائیں عمر آپ کون سا سوال کا جواب لینا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے یا اللہ کی مرضی سے کی ہے؟
فرمایا میں نے عائشہ سے شادی اللہ کی مرضی سے کی ہے۔ فرمایا ابو جس رب نے آپ کے حرم میں عائشہ کو جو رب لے کے آیا ہے وہ رب آپ کے لیے کبھی بھی غلط عورت آپ کے حرم میں رب نہیں دے سکتا۔ آپ کے حرم میں غلط عورت نہیں آ سکتی۔ آپ کے لیے چنا کیا ہے، آپ کے لیے اختیار کیا ہے عائشہ صدیقہ کو، نہ آپ کے کسی رشتہ دار نے، نہ آپ کی ذاتی سوچ ہے، نہ آپ کے کسی عزیز و اقرب کی سوچ ہے۔ اللہ کے رسول عائشہ تو آپ کے حرم میں آئی ہے، اس کا چناؤ عرش اللہ سے ہوا تھا۔ تو جب رب کائنات یہ آپ کے حرم میں لے کے آئے ہیں تو پھر غلط عورت آپ کے حرم میں آ سکتی ہے؟ اللہ۔ اور ایک بات محمدی مسجد میں آنے والے میرے بھائیوں اور سنیے، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے بھیڑیا لوگوں کے ایمانوں پہ ڈاکے ڈال رہا ہے اور صحابہ کرام کی تذہیب، توہین اور صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، اور ہمارے سادہ لوگ کہتے ہیں اس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، بڑی کمال کی باتیں کرتا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا عالم ہے۔ وہ کون ہے؟ مرزا انجینئر محمد علی جیلمی، جس کو آپ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے لوگوں کو میں نے سنا، اور 29ویں رات کو میں نے درس دیا دسکا میں ایک مسجد کے اندر، ایک آدمی کہنے لگا حضرت صاحب یہ ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں وہ نوجوان تو بہتے جا رہے ہیں ایسے روح کے اندر۔ وہ مرزا جیلمی اپنی گندی زبان سے صحابہ کرام کے بارے میں گند اپنی زبان سے نکالتا ہوا بے دھڑے کہتا ہے میں عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ جو کہے میں عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، کیا آپ کی اور میری ماں ہے یا نہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ہماری کیا رکھتی ہیں؟ ہماری مائیں ہیں۔ جو کہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ حلالی ہو سکتا ہے؟ کیوں جی سارے بولے ذرا، وہ حلالی ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی گفتگو سننی چاہیے، اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو لائک کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھیں جو آپ کے عقائد اور نظریات کا تلاقمہ کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام کی عزتوں پہ تابڑ توڑ حملے کرنے والے ہیں، جو صحابہ کی ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے جس کے لیے لفظ صحابی بول دیا گیا اس کے لیے اللہ کی جنت واجب ہو چکی ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، اور صحابہ کرام کے تذکرے، ایک تذکرہ وہ ہے جو مرزا جیلمی کرتا ہے، ایک تذکرہ وہ ہے جو شیعہ کی کتابوں میں ہوا، ایک تذکرہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنے والے کرتے ہیں، لیکن ایک تذکرہ میرے محبوب کے ساتھیوں کا وہ ہے جو رب کا قرآن کرتا ہے۔ تذکرہ کس کا سچا ہے؟ قرآن کا تذکرہ سچا ہے یا مرزا جیلمی کا سچا ہے؟ صحابہ کو نہ چھیڑو، صحابہ کو نہ چھیڑو۔ صحابہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے تذکرے قرآن نے کیے ہیں، اور جن کے تذکرے قرآن کرے ان کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا ان کے تذکرے کرنے والا، غلط ان کے بارے میں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جتنے صحابہ کرام خاندان بنو امیہ کے ساتھ وابستہ ان صحابہ کے بارے میں زبانیں کان کھولنے والا، اللہ کی قسم نبی کا ایک ادنا سا وہ صحابی جو سب سے آخر میں اسلام لے کے آیا ہے، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا وہ ساتھی بھی جنتی ہے۔ ان کے جنتی ہونے میں کچھ شک؟ بڑی دیر سے یہ پلان کیا جا رہا تھا، رافضیت کا یہ بہت بڑا پلان تھا کہ اہل السنہ کی شکل دے کر پہلے ایک مرزا تھا ہندوستان سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب یہ پاکستان میں جیل سے مرزا ہے جو لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اہل حدیث کے علماء
اس کی زبان کو روک کے رکھیں گے انشاءاللہ. اگر اس نے اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زبان کو بدی سے نکالنا جائے گا انشاءاللہ. ہم صحابہ کے بارے میں کسی کو زبان تان تران کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتہام لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے یا اللہ کی مرضی سے شادی کی ہے؟ فرمایا کس کی مرضی سے شادی ہوئی ہے؟ سارے بولے ہیں کس کی مرضی سے؟ اللہ جس کو چنے وہ غلط ہو سکتا ہے. اللہ کا کیا ہوا چناؤ غلط ہو سکتا ہے. محبوب رب نے چنا عائشہ کو آپ کے لیے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں عائشہ کے معاملہ میں پریشان ہیں؟ آپ کے لیے عورتیں اور بڑی ہیں. آپ کے لیے عورتیں اور بڑی ہیں. یہ ایک جملہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا. کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف صحابیت اور ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوا ہے؟ صحابہ تھے, ان سے غلطیاں بھی ہوئی, ان سے کوتاہیاں بھی ہوئی, لیکن میں آپ مرزا جیلوی ہو کوئی اور ہو, صحابہ کی غلطیوں پہ گفتگو کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ قرآن اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وہ غلطی بھی کرتے تھے میں رب آسمانوں سے قرآن ہی بنا کے نہ سکتا, اور ان کی غلطیاں تھی تو تمہارے لیے دین بنا, ان سے کوتاہیاں ہوئی تمہارے لیے اصول بنے, ان سے کوتاہیاں ہوئی تمہارے لیے ضابطے بنے, اور ان سے کوتاہیاں ہوتی تھی وہ کوتاہیاں بھی امت کے لیے خیر بن کے آتی تھی. میرے عزیزوں میرے دوستو, اللہ کی قسم صحابہ اکرام ایسی غیر معمولی ہستیاں ہیں. صحابہ کے بارے میں جو زبان کھولے ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کوئی ہو, اگر صحابہ اکرام کو درمیان سے نکال دیا جائے قرآن پاک کی وجہ ہے. کوئی بتلائے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں, کس نے بتلایا نبی کی نبوت کے بارے میں؟ بتلانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. اور وہ ایسے عظیم لوگ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر انہوں نے آپ کی زبان سے نکلنے والے ایک کلمے کی حفاظت کی ہے. میں نے خطبے میں پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا, ایسے کچھ کام ہوتے تھے جو کام بیان کرنے ضروری نہیں تھے, لیکن صحابہ اتنے دیانتدار تھے انہوں نے وہ بھی بیان نہیں کی. مثال کے طور پہ آپ نے گھر سے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد کھجوریں کھائیں اور کھجور کی کتلی آپ کے سنگلی کے اوپر رکھ کر ایسے پھینک رہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب العاشرہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور راوی بیان کرنے والا یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی اور آپ اپنی اس انگلی کے اوپر کھجور کی گٹھلی رکھ کے ایسے پھینک رہے تھے. محمدی مسجد میں آنے والے میرے گجرانوالہ کے دوستوں, میرا آپ سے سوال ہے, کیا اس سے کوئی مسئلہ نکل رہا ہے؟ لیکن ان کی دیانتداری پہ قربان جاؤں, انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے جو کچھ بھی آپ علیہ السلام کی نے بیان کر دیا, یا جو کچھ کرتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا وہ مہربان اسی طرح دیا. حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے لیے بیویاں اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ جملہ ملتا نہیں تھا. صحابہ تھے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کی کاٹ نہیں ملتی, نہیں ختم ہوتی, زبان کا زخم نہیں منتقل ہوتا. نہ اپنے بھائیوں کی خدمت کیا کرے, نہ اپنے بھائیوں کی پٹیاں اچھالا کرے, نہ بہنوں کو زبانوں سے دکھ دیا کرے, نہ اپنے رشتہ داروں کو زبانوں سے ضربے لگایا کرو. ان زبانوں سے اچھے کلمات نکالا کرو. اچھا کلمہ صدقہ بن جاتا ہے, برا کلمہ اللہ کی جہنم کا باعث بن جاتا ہے. ہم عائشہ کا حدیث کو بیان کرتے ہیں, صحیح البخاری کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار ہوئے, بخار ہوا, تو آخری زندگی کے ایام تھے, آپ سے مسجد میں نہیں آیا جاتا تھا نماز ادا کرنے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا سہارا دیے ہوئے آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں. وَقَدَمَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ پھسلتے آ رہے ہیں. اما عائشہ اس حدیث کو بیان کرتی ہے اور راوی پوچھتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کون کون تھے جو آپ کے دائیں بائیں اللہ کے نبی کا سہارا بن کے آپ کے مسجد میں جانے والے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ورجل آخر اور ایک اور آدمی تھا. ایک اور آدمی تھا. وہ آدمی کون تھا؟ وہ رجل آخر کون تھا؟ وہ رجل آخر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اما عائشہ نام نہیں کہتی. وہ جملہ جو اس وقت کہا تھا ساری زندگی اما عائشہ پچھتاتا رہا، ساری زندگی دکھ دیتا رہا. ایک جملہ تھا، ایک جملہ جو ساری زندگی نہ کہہ سکا، حالانکہ اپنے دل سے انہوں نے معاف کر دیا. اما عائشہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی انسان کا بسا اوقات اپنے دل میں کنٹرول نہیں ہوتا. جرح اللسان اشد من السنام، زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبان کی وجہ سے اللہ کی جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یسمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ. لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے دو، میں اللہ کا نبی تمہیں اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کی جنت کی ضمانت ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ما بین لحیہ، زبان کی حفاظت. اپنی زبان کی حفاظت کی تو مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ رائی کے دانے کے برابر اس میں شکر شبہ کی گنجائش نہیں ہے. محمد کریم علیہ السلام کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، ضامن ہوں رب کائنات کی جنت لے کے دوں گا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اور جس نے زبان کو آوارہ چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانا تذکر من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها ولكن تؤذي جيرانها بلسانها. فلاں عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات کو خراب کرتی ہے، مسجدوں میں پہلی صف کے نمازی اللہ کے گھر میں آنے والے کی زبانوں سے دوسرے محفوظ نہیں. کہاں بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات کو خراب کرتی ہے، ولیکن تؤذی جیرانها بلسانها، اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، زکات دینے کے باوجود، صدقات کو خراب کرنے کے باوجود یہ یا فی النار، یہ اللہ کی جہنم کا ایندھن بن چکی ہے. پھر صحابی کہتا ہے ان فلاں تذکر من قلت صلاتها، فلاں اور فرضی نمازیں ادا کرتی ہے، نفل نوافل سے ادا نہیں ہو پاتے، صدقات کو خراب کے لیے مال نہیں ہے. اللہ کے رسول ولیکن لا تؤذی جیرانها بلسانها، اس کی زبان کی کار سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، ہمسائے محفوظ ہیں، رشتہ دار محفوظ ہیں، آنٹی گوانٹی محفوظ ہیں، آس پاس والے محفوظ ہیں. محبوب اس کے بارے میں کیا اعلان ہے؟ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت اللہ کی جنت حاصل کر چکی ہے. پہلی صف کا نمازی ہے، مسجد میں آ کے لڑتا ہے، مسجدوں میں جھگڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ، رب سے ڈر جاؤ، اللہ کی قسم ڈر جاؤ اللہ سے. قیامت کے دن کسی کے خلاف کوئی کلی گواہی دے گی، کسی کے خلاف کوئی بازار گواہی دے گا، کسی کے خلاف کوئی میدان گواہی دے گا. اللہ کے گھر میں انتشار ڈالنے والے، رب کے گھر میں لڑائیاں کرنے والے، اللہ کے گھر میں جیتے کرنے والے، ان کے خلاف قیامت کے دن اللہ کو کیا گواہی دے گی. لوگوں نے مسجدوں کو کھانے بنا دیا، لوگوں نے مسجدوں کو لڑائی کی جگہ بنا دیا ہے. جہاں سے آگے ہم نے اپنی نوک پلٹ کرنی تھی، جہاں آگے ہم نے اپنے دین کو سنوارنا تھا، جہاں آگے ہم نے تقویٰ حاصل کرنا تھا، جہاں سے ہم نے
مسجدوں کو ہم نے میدان جنگ بنا دیا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان مسجدوں کے اندر چودراہٹے کرنا، مسجدوں کے اندر آگے اپنا لوگوں کو پتہ لگے میں ہی مسیح پہ آیا ہوں، وہ بھائیو اللہ کی قسم اللہ کو وہ بندہ پسند ہے مسجد میں آیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں وہ مسجد میں ہے، کوئی اس ٹکڑے بیٹھا ہے، کوئی اس ستون کے پیچھے بیٹھا ہے، کوئی ادھر رکھ کے بیٹھا ہے، ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ اقامت ہوئی، سب بن گئی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنے کندھوں کو نرم رکھو، کندھوں کو نرم رکھو۔ جب سب بنانے لگتے ہو اپنے کندھوں کو نرم رکھو، کیا مطلب ہے؟ تمہارا کندھا بھی کسی بھائی کو سخت نہیں لگنا چاہیے سب بناتے ہوئے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، میں نے غریب پڑھائی، پڑھانے کے بعد یہاں پہ ایک آدمی مجھے ملا، مجھے کہنے لگا حضرت صاحب، مجھے نہیں معلوم اس نے کیوں کہا، اللہ عالم، مجھے کہنے لگا حضرت صاحب آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ملک میں اسلامی نظام رائج کر دے، اللہ ملک میں اسلامی نظام نافذ فرما دے، پہلے مسجدوں میں تو اسلامی نظام نافذ کرو۔ یہ عید والے دن کی بات، مجھے بڑی حیرانی ہوئی ان کی بات سن کے۔ مسجدوں میں ہم کیا لینے آتے؟ دین سیکھنے کے لیے آتے۔ یہاں آ کے بھی اگر ہماری زبانیں آوارہ ہوں تو کیا ہم اپنے کوئی دین کو بچا سکتے ہیں؟ کہاں ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے؟ یہ اسلام کے گہوارے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، یہاں شیطان سے بچاؤ کے آپ حصار میں آگے ہیں۔ جب شیطان سے بچاؤ اور شیطان سے حصار میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی ہماری زبانیں دوسروں کو تنگ کریں، دکھ دیں، تکلیفیں دیں، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری تربیت ہے۔ اور سید بخاری کے حدیث کو کبھی نہ بلانا، یاد رکھنا، اپنے ماتھے کا جھومر بنانے اس حدیث کو، اپنے گلے کی مالا بنانے میں میرے محبوب کے سلمان کو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ لوگوں سن لو، نمازیں پڑھنے سے مسلمان نہیں بنتا، حج کرنے سے مسلمان نہیں بنتا، زکات دینے سے مسلمان نہیں بنتا۔ سنو، مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہے کہ جو ساری چیزوں کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تنگ نہ کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ مسلمان ہے۔ اگر تیرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان تنگ ہے، تیری زبان سے لوگ پریشان ہے، پھر سمجھ لے تو اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کر، تجھے اسلام کی سیڑھی کا بھی پتہ نہیں۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ جہاں بیٹھے وہاں، جہاں بیٹھے وہاں۔ اور پھر ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں بڑی غیبتیں کرتی ہیں، دو بیویاں جتنے بیٹھے ہوئے ایک دوسری کے نال پورے محلے دیاں گلاں کر کے چوریاں غیبتاں کر کے پھر اٹھدیاں نے۔ اگر بیویاں جی کرتی ہیں تو بندے کی حال کرتے ہیں؟ جنہوں نے عورتوں کی بھی تربیت کرنی تھی ان کا اپنا کیا حال ہے؟ حالات کیا ہیں؟ بات ہوئی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے اس کو نہیں بتلانا۔ بھائی کیوں نہیں بتلانا؟ کیوں؟ وجہ، اگر آپ سچے ہو، آپ کھڑے ہو، صحیح ہو، تو کیوں پابندی لگا رہے اس کو نہیں بتلانا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست ہی نہیں۔ ایک جملہ آپ میرے سے سنتے ہیں، یہاں آپ کو میرے سے کلیئر کرنا چاہیے، میرے سے کلیئر کرنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باہر جا کے قاری صاحب کے خلاف، مسجد کے خطیب کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ بھائی آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کسی بات کی اگر پریشانی ہے تو اس کا حل کہاں سے لینا چاہیے؟ باہر جا کے بازاروں سے۔ اس کا حل اور طریقہ کار شرعی کیا ہے؟ جمعہ پڑھانے والا جمعہ پڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ آئے مجھ سے سوال کریں پوچھیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں کسی نے بات کی ہے، میں عمومی طور پہ آپ کو بتلا رہا ہوں جو حالات ہیں ہمارے۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال کیا کرو، اس کی بات کو سن کے اس کے اوپر ہم فقیر نہ ہو جایا کریں۔ بعض لوگ بڑے کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کانوں کے کچے ہر میدان میں شکست کھاتے ہیں، کانوں کے کچے ہر میدان میں بے عزت ہوتے ہیں، کانوں کے کچے دنیا کا کوئی کام نہیں کر پاتے، کاروبار تباہ کر لیتے ہیں، رشتہ داریوں کے گلشن ویران کر لیتے ہیں،
سے ہوتے ہیں. بندہ قلبوں کا مضبوط ہونا چاہیے, عزم و ارادے کا مضبوط ہونا چاہیے, آثار کا مضبوط ہونا چاہیے. جس نے بات کی, جس کی بات پہنچی آپ تک, آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. بھائی یہ آپ کے بارے میں مجھے بات پہنچی ہے, اس کی آپ درست بھی کریں. آپ نے کہی ہے یا نہیں کہی, بات واضح ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے, ایک بڑا سکا بن کے آپ کے داخل ہے, پھر نال ایک بندی لا دیں دے, انہوں نہ پتا لگے. وہ جدو انہوں نہیں پتا لگنا, ساری زندگی نے آپ نے ایسی گنڈ بننی ہے جنہیں کھلن کا نام نہیں ہے. کیا ہوگا پھر؟ ہوگا یہ, جہاں ملے گا اس سے نفرت, بغض, بتدریج, کینہ, حسد, بغض یہ پیدا ہوتا رہے گا. آہستہ آہستہ یہ پروان چڑھتا چڑھتا ہے, پورا لاوا بن کے پھٹتا ہے, لڑائیوں, جھگڑوں اور قتل و غارت کری کا جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو. اس لیے میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, زبان ایک ایسی عظیم نعمت ہے. آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ, ایک کلمہ بندہ کہتا ہے اور پھر ایک کلمہ اسے اللہ کی جہنم کی وادیوں میں لے جاتا ہے, اور ایک جملہ ہی بندہ بولتا ہے جو اسے اللہ کی جنت کا مہمان بناتا ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا بات ہی صحابہ کرام کی بھی, اللہ کی قسم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, من کثر کلامہ, من کثر کلامہ, جو لوگ زبان زیادہ چلاتے ہیں, زیادہ چادر بنتے ہیں, زیادہ باتیں کرتے ہیں, کبھی وہ دیکھو بیٹھے لگ گیا, کبھی وہ دیکھو بیٹھے لگ گیا, کبھی وہ دیکھو بیٹھے لگ گیا. فرمایا من کثر کلامہ, جو زیادہ باتیں کرتا ہے, کثر لغتہ, اس کی غلطیاں بھی پھر زیادہ ہوتی ہیں. من قل کلامہ, جو تھوڑی بات کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی کم ہوتی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا لا تکثر الکلام, لوگوں زبان زیادہ نہ چلایا کرو, زیادہ باتیں نہ کیا کرو, کثرت سے گفتگو نہ کیا کرو. جو گفتگو کثرت سے کرتے ہو اس کی جگہ پہ کثرت سے ذکر الہی سے زبان پر رکھو. لا تکثر الکلام, زیادہ باتیں نہ کرو. ان کثرت الکلام ترید القلوب, زیادہ کلام کرنا بندے کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. دلوں کی بیماریاں اور دلوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے زیادہ گفتگو کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصمت حکمت وقلیل الفائدہ, خاموش رہنے میں بڑی حکمتیں ہیں. خاموش پانی گہرا ہوتا ہے, خاموش پانی گہرا نہ بھی ہو تب بھی لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کتنا گہرا ہوگا. اس لیے خاموش رہنے میں بڑی حکمتیں ہیں. زبان کو اچھا استعمال کریں, ذکر الہی سے در رکھیں, قرآن کی تلاوت میں زبان چلائیں, اور اچھے کلمات زبان سے ادا کریں. ایک ایک کلمہ کا اچھا, ان کلمۃ طیبہ صدقہ, میرے محبوب نے فرمایا ایک جملہ اچھا نکالتا ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں نا یہ فیس بک کے اوپر کبھی کبھی لوگ جو ہے نا وہ آپ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے اقوال صحیح جن کو کہتے ہیں اچھے کلمات, ان اچھے کلمات کو لوگ پڑھ کے پھر لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. جب تک وہ اچھے کلمات رہتے ہیں, لوگ ان پہ عمل کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے وہ کلمات صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اور پھر آپ ذرا تھوڑا سا اس طرح بھی آئیں, جتنے ہمارے ایکٹر جنہوں نے فلموں میں کام کیا, اور جناب ہے مولا جٹ فلانا 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 سلطانی مر کھپ گئے جبراج پہ, لیکن اب ان کی فلمیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے دنیا میں کی ہیں. جب تک یہ کیمرے کی آنکھ نے ان کو بند کر لیا, قیامت تک جب تک یہ موویاں چلتی رہیں گی, اس وقت تک ان کے نامہ اعمال کے اندر رہے کوتاہیاں, یہ سیئات, یہ گناہ درج ہوتے رہیں گے. اب یوٹیوب ہے, اس کے اوپر جو چیز چڑھ جاتی ہے وہ فلٹر بھی, آپ کا اچھا کلمہ چڑھ گیا اس کے اوپر, جب تک لوگ سنیں گے آپ کو فائدہ پہنچے گا. برا کلمہ چڑھ گیا, برا کردار چڑھ گیا, وہ بھی جب تک دیکھا جائے گا اس وقت تک آپ کے لیے وہ گناہ کا سبب بنتا رہے گا. آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے گناہوں کا سبب ہے. اچھا کلمہ آپ کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العزت ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پہ عمل پیرا ہو کے اس پہ اللہ ہمیں عمل پیرا ہو کے بھرپور مضبوط اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین.